السلام علیکم۔ اردو گیلیکسی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ارم آفس میں بیٹھی اسد کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اسد اپنے کام میں مگن تھا۔ اس کی نظریں کمپیوٹر کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ہر حال میں ٹینڈر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والد کمال صاحب جو بہت بڑے بزنس مین تھے، حال ہی میں کار حادثے میں انتقال کر گئے اور مہران انڈسٹریز کا سارا بوجھ اسد کے نازک اور ناتجربے کار کندھوں پر آن پڑا۔ اس کی ماں 3 سال پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ اب اسد بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نازک صورتحال میں جب سب لوگ پرائے ہو گئے اور بہت سے سینئر ملازمین بھی دھوکہ دینے لگے تو کمال صاحب کی پرسنل سیکریٹری ارم نے اسد کا مکمل ساتھ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یقیناً مہران انڈسٹریز تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی۔ ارم اسد کی ہم عمر تھی۔ وہ شروع سے ہی اسد کو پسند کرتی تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ بزنس کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے مخلصانہ کوششوں سے نہ صرف انڈسٹری کے معیار کو قائم رکھا بلکہ کمال صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی بعض کالی بھیڑوں سے بھی اسد کو بچایا۔ اس نے اسد کو بزنس کے تمام گر سکھائے تاکہ وہ دوسروں سے مقابلہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اسد بھی اس کی دل و جان سے عزت کرتا تھا۔ کافی عرصے سے ارم اپنے دل کی بات اسد سے کہنا چاہ رہی تھی۔ ارم اسد سے پاکیزہ، سچی اور بغیر کسی لالچ کے محبت کرتی تھی۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس سے اپنا حال دل کہہ دوں گی۔ اسد نے جب ارم کی جوانی کے نشے سے بھرپور نظروں کی تپش محسوس کی تو بولا، مس ارم، خیریت تو ہے؟ ارم قدرے شرمائی اور بولی، اسد صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کافی عرصے سے، مگر… اسد بولا، مس ارم آپ کہیں، کیا بات ہے؟ ارم بڑے پیار سے بولی، اسد، میں شروع سے ہی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ خدا گواہ ہے کہ میری محبت بالکل سچی اور ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ برائے مہربانی مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے خدمت کا موقع دیں۔ تن من سب کچھ آپ پر نچھاور کر دوں گی۔ اسد حیرت سے ارم کی باتیں سن کر بولا، مس ارم، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ آپ بہت اچھی، خوبصورت اور خوبصورت ہیں۔ جس سے بھی آپ کی شادی ہوگی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا۔ مگر مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے پیار کرتا ہوں جو بہت غریب، یتیم اور بے آسرا ہے۔ اس پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ وہ میری ہم جماعت رہی ہے اور اپنے ماموں کے گھر رہتی ہے۔ اس کا نام نور ہے۔ اسد کی باتیں سن کر ارم مصنوعی مسکراہٹ اپنے حسین لبوں پر لا کر بولی، اسد، کیا نور بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ اسد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارم کی خصوصی محنت اور مہارتوں سے ٹینڈر مہران انڈسٹریز کو مل گیا، جس کی وجہ سے اسد کو کروڑوں کا فائدہ ہوا۔ اسی وجہ سے اسد کا شمار بہترین بزنس مینز میں ہونے لگا۔ جلد ہی مہران انڈسٹریز ترقیوں کی منازل طے کرتی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ جب ارم کو یقین ہو گیا کہ اسد بزنس کو سنبھالنے اور اس کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہے تو ارم نے ملازمت چھوڑ دی۔ اسد کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ اسد نے اسے بہت بڑی رقم دینے کی پیشکش کی مگر اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ارم نے اسد اور اس کے بزنس سے مکمل قطع تعلق کر لیا اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں بطور لیکچرر ملازمت حاصل کر لی۔ اسد اور نور آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ زندگی کے حادثات نے نور سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے ماموں نے اسے پناہ ضرور دی تھی مگر ممانی نے اس کی زندگی اجیرن بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انتہائی خوددار ہونے کے باوجود نور اپنے تعلیمی اخراجات اسد سے لینے پر مجبور تھی۔ اسد نے نور کا رشتہ مانگا تو اس کے ماموں نے فوراً ہاں کر دی۔ چند دنوں بعد ہی دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جس میں شہر کے نامور بزنس مین اور بااثر شخصیات نے شرکت کی۔ دعوت نامہ ملنے کے باوجود ارم نے شادی میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ اسد حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو نور کا سراپائے حسن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھولوں کی سیج پر بیٹھی حسن کی دیوی نہایت دلکش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسد نور کا گھونگھٹ اٹھا کر بولا، واقعی تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، بالکل مثل حور۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پا لیا ہو۔
اور پھر اس کے نرم و نازک بدن سے اٹکھیلیاں کرنے لگا، اسے زیورات وغیرہ سے ماورا کر کے اس کے حسن و شباب میں گم ہو گیا۔ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا وقت اس کی زندگی میں ضرور آئے۔ ابھی وہ دونوں وصال حسن کا مزہ لوٹنے ہی والے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بجھے دل سے اسد نے کال اٹینڈ کی تو یہ سن کر حیرت سے تقریباً اچھل پڑا کہ ارم نے خودکشی کر لی ہے اور خط لکھ دیا ہے کہ وہ اپنی موت کی ذمہ دار خود ہے۔ ارم کی خودکشی سب کے لیے معمہ تھی، مگر صرف اسد جانتا تھا کہ ارم نے خودکشی کیوں کی ہے۔ کوئی مرے یا جیے، دنیا کو اس سے کیا۔ اسد نے نور کے ہمراہ یورپ کی سیر کا پروگرام بنایا اور پھر وہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے یورپ میں ایک بہت مہنگے اور پرسکون ہوٹل کا انتخاب کیا۔ سمندر میں ایک جزیرے پر موجود ہوٹل بہت خوبصورت نظاروں کا حامل تھا۔ بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ کم ہی یہاں رکتے تھے، اور اگر رکتے بھی تو صرف ایک آدھ دن کے لیے۔ مگر اسد نے کمرہ پورے ایک ہفتے کے لیے بک کروایا تھا۔ وہ نور کے حسن و شباب سے دل کھول کر فیضیاب ہونا چاہتا تھا، جہاں ان کی تنہائی میں کوئی مخل نہ ہو سکے۔ کیف و نشاط کے حسین لمحات کے بعد اسد کو آسودہ حال کر کے نور رات کے تیسرے پہر واش روم گئی۔ ہاتھ دھوتے وقت اس کی نظر آئینے پر پڑی تو حیران و ششدر رہ گئی، کیونکہ آئینے میں اسے اپنا چہرہ جلا ہوا اور جگہ جگہ سے کٹا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چیختی ہوئی باہر کو بھاگی۔ اسد بھی پریشانی سے اٹھ بیٹھا، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ اسد نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، نور آخر ہوا کیا ہے؟ حواس بحال ہونے پر نور نے پیش آنے والا سارا واقعہ اسد کو بتا دیا۔ اسد نے غور سے سننے کے بعد پیار سے کہا، میری جان، دراصل لمبے سفر کی وجہ سے ہم تھکان کا شکار ہیں، اور دوسرا تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب آرام سے سو جاؤ۔ اور پھر وہ بچوں کی طرح اس کے نرم و ملائم بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ 2 دن بعد پھر واش روم میں نور کے ساتھ ایک پراسرار اور دل خراش واقعہ پیش آیا۔ وہ بیسن پر ہاتھ دھونے میں مصروف تھی کہ اچانک اس میں سے ایک باریک سانپ نکل آیا۔ اس اچانک حملے سے وہ بری طرح بدحواس ہو گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے فرش پر ہی گر گئی۔ ابھی وہ درد سے چور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پورے فرش سے خوفناک نوکیلے ہاتھ نکل کر اسے دبوچنے لگے۔ دیواروں اور چھت سے خوفناک کیڑے بارش کی طرح اس پر گرنے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ پراسرار جلے ہوئے بدبودار ہاتھوں اور کیڑوں نے اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ درد کی شدت نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اچانک ایک بڑا اژدہا اس کے سر پر آن گرا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ نور کی آنکھیں کھلی تو ڈاکٹر اس کے پاس کھڑا تھا، اور اسد بھی پریشانی سے اسے تک رہا تھا۔ نور نے اسد سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا کر کچھ ادویات لکھ دی اور کہا، صرف ڈپریشن کا مسئلہ ہے، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ طبیعت کچھ سنبھلنے کے بعد نور نے سارا واقعہ اسد کو سنایا۔ اسد ہنسی ضبط کر کے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اگر تم پر حملے ہوئے اور بقول تم زخمی بھی ہوئی تو کہاں ہیں زخموں کے نشانات؟ مگر نور تو بالکل ٹھیک اور زخموں سے پاک لیٹی تھی۔ خود کو دیکھ کر وہ خود بھی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اسد نے اسے بتایا کہ تم واش روم میں گئی اور کافی دیر تک باہر نہ آئی تو مجھے فکر ہوئی۔ میں نے دروازہ بہت پیٹا مگر جواب نہ ملا۔ میں نے دروازہ توڑ کر بے ہوشی کی حالت میں تمہیں باہر نکالا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں صرف ڈپریشن ہے، مگر تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ نور نے اس بات کا سختی سے انکار کر دیا کہ اسے کوئی پریشانی ہے، بلکہ جو واقعات اس کے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے۔ مگر اسد ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ لوگ وطن واپس آ گئے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ پھر ڈاکٹر نے دونوں کو خوشخبری سنائی کہ اب آپ کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ بات دونوں کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ دونوں کی آپس میں مثالی محبت تھی۔ شادی کے 1 سال بعد بھی ان کا ہر دن عید اور ہر رات شب رات کی سی تھی۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ ایک دن نور کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ ملازمہ نے چائے میں نمک ڈال دیا تھا، جو نور کے غصے کا سبب بنا۔ نور نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں نے ملازمہ کو جھلسا ڈالا، جسے فوری طور پر اسپتال داخل کروانا پڑا۔ جب ساری صورتحال سے اسد کو آگاہ کیا گیا تو اس نے یہ بات ماننے سے قطعی انکار کر دیا۔
बल्कि उल्टा मुलाजमा पर इल्ज़ाम धर दिया कि वो खुद जलकर इल्ज़ाम नूर पर लगा रही है और कानूनी पेचीदगियों से बचने की खातिर रुपए की मदद से बात को दबा दिया। अलबत्ता मुलाजमा का मुकम्मल इलाज करवा दिया था। इसी तरह एक बावर्ची ने खाना तैयार करने में देर कर दी तो नूर ने हाथ के इशारे से उसे दीवार पर दे मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। इस बार भी असद ने यकीन न किया था। इत्तिफाक से एक दिन असद घर पर ही मौजूद था कि किसी बात पर नूर नाराज हो गई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। असद ने उसे उठाना चाहा तो नूर के मुंह से गरम सियाह मादा निकलकर असद के हाथ पर जा पड़ा, जिससे उसे शदीद जलन का एहसास हुआ। और उसी दौरान नूर के मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। असद नूर की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे अब भी यही लगता था कि उसे कोई आसाबी या खतरनाक जहनी मर्ज लग चुका है। थोड़ी देर बाद नूर की हालत नॉर्मल हो गई और असद की परेशानी भी कम हो गई। वो मुसलसल उसका इलाज बेहतरीन डॉक्टर से करवाता रहा। एक रोज़ जब ज़चगी का दिन करीब था, नूर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। दौरा पड़ने की वजह से वो बेड से तकरीबन 1 फुट ऊपर तक उछल रही थी। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स के बोर्ड ने हर मुमकिन इलाज करने और भरपूर तदाबीर और कोशिशें की, मगर वो बीमारी की तशख़ीस में नाकाम रहे। इस हालत में जबकि वो माँ बनने के बिल्कुल करीब थी, ये दौरे इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते थे। मजबूरन उसे बेड से बांध दिया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद शहर के बहुत मशहूर और तजर्बाकार डॉक्टर्स को बुलाया गया। 1 घंटा उन्होंने नूर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। मजीद थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आकर डॉक्टर असद से मुखातिब हुआ। सॉरी जवान, मैं तुम्हारी बीवी को ना बचा सका। ये जुमला सुनकर असद गम से पत्थर बन गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, वो बर्बाद हो गया। वो शिद्दत गम से गिरने ही वाला था कि डॉक्टर ने उसे सहारा दिया। इसी दौरान कमरे से एक नर्स बाहर आई और बोली, डॉक्टर साहब, मिस नूर को होश आ गया है और वो बेड पर बैठी हुई हैं। सब भागकर अंदर गए। देखा तो वाकई नूर बेड पर खून में लथपथ बैठी हुई थी। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख थीं, रंग पीला और बाल बिखरे हुए थे। डॉक्टर नूर को जिंदा देखकर दमबख्त और हैरान खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जिसको मुर्दा हालत में छोड़कर गया था, वो जिंदा कैसे हो गई। हजारों लोगों को उसने मरते देखा था, मगर जो वाक़या आज पेश आया, पहले कभी ऐसा ना हुआ था। असद को जहां बच्चे के ना बचने का दुख था, वहीं नूर के जिंदा बचने की बेहद खुशी भी थी। अगर नूर है तो सब कुछ है। डॉक्टर ने असद को सख्ती से ताकीद की कि 6 माह तक बहुत एहतियात से काम ले, वरना नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा। अब वो नूर पहले वाली नहीं रही थी। गुस्सा, जिद और हठधर्मी उसका शेवा बन चुकी थी। बात बात पर असद और मुलाजमीन से लड़ने लगती। बहुत ज़्यादा अजियत सहकर भी मुलाजमीन नूर से प्यार करते थे, क्योंकि उनके बकौल बीमारी से पहले नूर बीबी उनका बहुत ख्याल रखती थी। उन्हीं दिनों असद ने महसूस किया कि नूर जिनसी तस्कीन के लिए हद से ज़्यादा उसके करीब आ रही थी। हालांकि हमेशा से वो बासबर वाक़ हुई थी, वो मुसलसल उसे टालता रहा। असद के इस रवैये से नूर बहुत दिल बर्दाश्ता होती और खरी खरी सुनाने लगती कि अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा, अब तुम्हें मेरा शबाब नज़र नहीं आता। सीधी तरह कहो कि अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है या कोई और उसमें बस गई है। मगर असद बेचारा कैसे उसे बताता कि वो तो खुद रब्त के लिए तड़प रहा है। डॉक्टर ने मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि नूर को इस बात का इल्म हो और उसे दुख हो। फिर अक्सर नूर को दौरे पड़ने लगे। इसी वजह से वो घर का बहुत नुकसान करती। उसकी पुरस्रार बीमारी से सब परेशान थे। इलाज मुतवातर जारी रहा, मगर मर्ज बढ़ता रहा जूं जूं दवा की। एक रोज़ जब नूर की तबीयत बिगड़ी तो उसने आँख के इशारे से घर के सारे कीमती बर्तन तोड़ डाले। हालात बहुत ख़राब होने लगे। असद के अलावा बाकी सब इस बात से मुत्तफिक थे कि नूर के जिस्म में कोई गैर मरई ताकत मौजूद है। असद बहुत परेशान रहने लगा था। उसने अपने एक पुरखुलूस और मुखलिस दोस्त तैयब से बात की। वो गौर से असद की बात सुनकर बोला, असद भाई, मुझे तो ये किसी आसेब का मामला लगता है। मैं तुम्हें आज ही एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास लेकर चलता हूँ। वो बहुत से उलूम पर उबूर रखते हैं, बिलखुसूस इल्म जिन्नात पर। भाभी की एक तस्वीर चाहिए, समझो तुम्हारा मसला हल हो गया।
اسد ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن طیب کے اصرار پر وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ شاہ صاحب کے آستانے پر موجود تھے، جو شہر سے بالکل ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ طیب نے ساری تفصیل سے شاہ صاحب کو آگاہ کیا اور نور کی تصویر شاہ صاحب کے آگے رکھ دی۔ تصویر کو غور سے دیکھنے اور منہ میں کچھ پڑھ کر شاہ صاحب بولے، کیا آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی لڑکی کا مسئلہ میرے پاس لے کر آئے ہیں جو مر چکی ہے۔ اسد یہ بات سن کر تلملا اٹھا اور طیب سے مخاطب ہوا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ سب ڈھونگ ہے۔ ارے میری نور تو گھر میں بالکل زندہ موجود ہے۔ اور وہ پیچو تاپ کھاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ روز بروز نور کی حرکتیں پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے حد سے گزر رہی تھی۔ ایک دن بلی کا بچہ صحن میں گھوم رہا تھا کہ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کے لبوں پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ملازمہ نے وہ سارا منظر دیکھا۔ ملازمہ نے شام کو اسد کو بتایا تو نہ صرف اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا ملازمہ کو پاگل کا لقب دے کر خاموش رہنے کی تاکید کی۔ کبھی کبھار نور کو اتنے شدید دورے پڑتے کہ سب پریشان ہو جاتے۔ اس کے منہ سے دل خراش آوازیں نکلتی اور کبھی دھواں نکلتا۔ اسد آج گھر پر موجود تھا۔ دورہ پڑنے کی وجہ سے نور بیڈ سے کافی اوپر اچھل رہی تھی۔ اسے سنبھالنا ناممکن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ تب تک طیب بھی پہنچ چکا تھا۔ نور کی خطرناک حالت سے ڈاکٹر بھی مایوس ہو گیا، کیونکہ اس پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نازک صورتحال کو دیکھ کر طیب نے نرمی سے اسد کو سمجھایا کہ قدرت کے کھیل نرالے ہیں۔ جنات کی موجودگی کا ذکر قرآن مجید میں بھی واضح ہے، لہٰذا میرے ساتھ شاہ صاحب کے پاس چلو، انشاءاللہ ہمارا مسئلہ وہ ضرور حل کر دیں گے۔ اسد اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہوئے بولا، یار میں کیسے اس ڈھونگی پر یقین کر لوں؟ دیکھو تمہارے سامنے میری نور پڑی ہوئی ہے، مگر وہ اسے مردہ قرار دے رہا تھا۔ طیب اسے زبردستی شاہ صاحب کے پاس لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ صاحب کسی کتاب کا بغور مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بغیر دیکھے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے اور تم ضرور آؤ گے۔ طیب نے عاجزانہ لہجے میں ان سے کہا، برائے مہربانی شاہ صاحب اسد کے لیے کچھ کریں، یہ بہت پریشان ہے، اور شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ کر شاہ صاحب نے زمین پر قدرے بڑا حصار کھینچا اور ایک تازہ لیمو حصار میں رکھا، اور پھر وہ تینوں حصار میں بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے دونوں کو خبردار کیا کہ کسی بھی صورت حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ شاہ صاحب نے اسد سے کہا، بیٹے دراصل تمہاری بیوی واقعی مر چکی ہے، اور جو لڑکی تمہارے گھر میں ہے وہ کون ہے؟ میں آج یہ معمہ حل کروں گا اور اس کو ابھی اسی وقت یہاں حاضر کرواتا ہوں۔ اگر وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوئی تو یہ لیمو سرخ ہو جائے گا، اگر نہیں تو معاملہ پھر کوئی اور ہے۔ شاہ صاحب منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں زلزلے اور طوفان کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، مگر شاہ صاحب پڑھنے میں مصروف رہے۔ ہر چیز ادھر ادھر بکھرنے لگی اور پڑھا ہوا لیمو سرخ ہو گیا، جسے دیکھ کر طیب اور اسد حیران رہ گئے۔ اسی دوران کمرے میں سرخ روشنی پھیل گئی اور روشنی میں سے نور نکل کر سامنے آ گئی۔ آتے ہی غصے سے بولی، او بڈھے، تم نے مجھے یہاں بلا کر اچھا نہیں کیا۔ تم تو کیا، تمہارے جیسے سینکڑوں ڈھونگی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شاہ صاحب سخت لہجے میں بولے، اب تم یہاں آ تو گئی ہو، مگر واپس ہرگز نہ جا سکو گی۔ اور کیوں تنگ کر رکھا ہے ان بے گناہ لوگوں کو؟ انہوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے آگ کے شعلے ان کی طرف پھینکنے شروع کر دیے، جو حصار تک پہنچتے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر اس نے بہت سے سانپ پھینکے، مگر وہ بھی حصار عبور نہ کر سکے۔ اس ناکامی سے وہ اور بپھر گئی اور عجیب و غریب منتر پڑھ کر ان کی طرف پھونکنے لگی، مگر شاہ صاحب نے اس کی ساری تدابیر ناکام بناتے ہوئے اس پر کچھ پھونکا تو اس کے جسم پر آگ لگنے لگی۔ وہ رام ہوئی اور پھر معافی کی طلبگار ہو گئی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ تب شاہ صاحب غصے سے بولے، پہلے ہمیں سچ سچ اپنی حقیقت بتاؤ۔ تب وہ بولی، سچ تو یہ ہے کہ میں نور نہیں ہوں، میرا نام ارم ہے۔ یہ بات سن کر اسد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اسد سے سچا پیار کیا تھا، اس کا ہر حال میں ساتھ دیا، مگر اس نے میرے پیار کا صلہ نہ دیا اور کسی عام سی لڑکی سے شادی رچا لی۔
इसी गम से निढाल होकर मैंने खुदकुशी कर ली। मेरा कभी ये इरादा न था कि मैं इन दोनों को कभी कोई नुकसान पहुंचाऊं, मगर बदकिस्मती से जिस रात मैंने खुदकुशी की वो अमावस की रात थी। उस रात किसी काले जादू के माहिर शैतान ने मेरी रूह पर कब्जा कर लिया और ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में इंतकाम का मादा भर दिया। फिर मैंने ना चाहते हुए भी अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया। मैं हर हाल में असद को पाना चाहती थी, मगर नूर मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। पहले तो मैंने अपनी ताकत के जोर पर नूर से ऐसी हरकत करवाई कि असद को उससे नफरत हो जाए, मगर जब ये तदबीर भी नाकाम हो गई तो मैंने उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि असद मेरे प्यार का दम भरने लगे। फिर एक रात जब नूर को ज़िंदगी के सिलसिले में अस्पताल लाया गया तो मुझे सुनहरी मौका मिल गया। मैंने उसको बच्चे समेत ख़त्म कर डाला और उसके जिस्म पर कब्जा करके नूर बन गई। मुझे ऐसे लगा जैसे सदियों की मेहनत का फल मिल गया हो, मगर असद ने फिर भी मेरी कदर नहीं की। मैं अपनी जिनसी प्यास बुझाना चाहती थी, मगर इसने मुझे सैराब न किया। मैंने कई तरकीब आजमाई, मगर असद मेरा ना हो सका। शाह साहब गुस्से से बोले, तुमने जो गुनाह किया है उसकी संगीन सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुमने एक बेकसूर लड़की और मासूम जान को, जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं आ पाई, कत्ल कर डाला। आखिरत में तो तुम्हारी सज़ा आग है ही, मगर यहाँ भी इबरतनाक सज़ा मिलेगी। वो गिड़गिड़ाने लगी, मिन्नतें करने लगी और माफ़ियाँ मांगने लगी, मगर शाह साहब ने करख्त और बारोब आवाज़ में कहा, छोड़ दो नूर का जिस्म ताकि पाक से पलीद अलग हो जाए। वो फौरन नूर के जिस्म से निकल गई और नूर का मुर्दा धड़ ज़मीन पर आन गिरा। असद ने देखा कि नूर के जिस्म से निकलने वाली रूह वाकई रम की थी, जो कि अब भी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, मगर असद के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। वो नूर के मुर्दा वजूद से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका सब कुछ लुट चुका था। उसकी हालत देखकर तैयब और शाह साहब भी रंजीदा हो गए। फिर शाह साहब ने इरम की रूह को एक छोटी सी शीशी में कैद करके अपने पास रख लिया और असद को तसल्ली देते हुए कहा, जो होना था वो हो गया। अब नूर बेटी की पाक रूह को सुकून देने के लिए बाकायदा इसका नमाज जनाजा पढ़ाने और दफन करने का इंतज़ाम करो। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र जमील और नूर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।